بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ قربانی کا گوشت کتنے دن تک گھر میں رکھنا اور کھانا جائز ہے؟ قربانی کا گوشت کتنے دن کے بعد کھانا حرام ہے؟ یہ سوال بہت سارے مسلمانوں کے ذہن میں آتا ہے، کیونکہ اس حوالے سے بہت سے لوگوں کے بہت سے مختلف نظریات سننے کو ملتے رہتے ہیں۔ بعض لوگ کہتے ہیں کہ قربانی کا گوشت 3 دن سے زیادہ تک نہیں رکھنا چاہیے، کیونکہ 3 دن کے بعد اس گوشت کا کھانا حرام ہے۔ کچھ لوگوں کا کہنا ہے کہ قربانی کا گوشت اسی مہینے میں یعنی ذو الحج کے مہینے میں ہی ختم کر دینا چاہیے اور اس کے بعد اس گوشت کا کھانا حرام ہے۔ بعض لوگ کہتے ہیں کہ محرم کے مہینے میں قربانی کا گوشت نہیں کھانا چاہیے۔ اس ویڈیو میں ہم احادیث مبارکہ کی روشنی میں یہ جانیں گے کہ قربانی کے گوشت کو ہم کتنے دن تک گھروں میں رکھ سکتے ہیں اور استعمال کر سکتے ہیں۔ لہٰذا یہ معلومات حاصل کرنے کے لیے اس ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھیے گا۔ محترم ناظرین، کچھ لوگ 3 دن سے زیادہ قربانی کا گوشت کھانے سے منع کرتے ہیں یا برا محسوس کرتے ہیں اور دلیل دیتے ہیں کہ صاحب شریعت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے منع کیا تھا۔ اس حوالے سے چند دلائل آپ کے سامنے رکھتے ہیں۔ سلمہ بن الاکوع رضی اللہ تعالی عنہ نے بیان کیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس نے تم میں سے قربانی کی تو تیسرے دن وہ اس حالت میں صبح کرے کہ اس کے گھر میں قربانی کے گوشت میں سے کچھ بھی باقی نہ ہو۔ دوسرے سال صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین نے عرض کیا، یا رسول اللہ، کیا ہم اس سال بھی وہی کریں جو پچھلے سال کیا تھا کہ 3 دن سے زیادہ قربانی کا گوشت نہ رکھیں؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اب کھاؤ، کھلاؤ اور جمع کرو۔ پچھلے سال تو چونکہ لوگ تنگی میں مبتلا تھے، اس لیے میں نے چاہا کہ تم لوگوں کی مشکلات میں ان کی مدد کرو۔ عبداللہ بن واقد رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 دنوں کے بعد قربانیوں کا گوشت کھانے سے منع فرمایا ہے۔ حضرت عبداللہ بن ابی بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے حضرت عمرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے اس کا ذکر کیا تو انہوں نے کہا کہ عبداللہ بن واقد نے سچ کہا ہے۔ میں نے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو فرماتے ہوئے سنا، آپ فرماتی تھیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانہ مبارک میں عید الاضحیٰ کے موقع پر کچھ دیہاتی لوگ آ گئے تھے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، قربانیوں کا گوشت 3 دنوں کی مقدار میں رکھو، پھر جو بچے اسے صدقہ کر دو۔ پھر اس کے بعد صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین نے عرض کیا، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، لوگ اپنی قربانیوں کی کھالوں سے مشکیزیں بناتے ہیں اور ان میں چربی بھی پگھلاتے ہیں۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اور اب کیا ہو گیا ہے؟ صحابہ نے عرض کیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 دنوں کے بعد قربانیوں کا گوشت کھانے سے منع فرما دیا ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میں نے ان ضرورت مندوں کی وجہ سے جو اس وقت آ گئے تھے تمہیں منع کیا تھا، لہٰذا اب کھاؤ اور کچھ چھوڑ دو اور صدقہ کرو۔ بریدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میں نے تم لوگوں کو 3 دن سے زیادہ قربانی کا گوشت رکھنے سے منع کیا تھا تاکہ مالدار لوگ ان لوگوں کے لیے کشادگی کر دیں جنہیں قربانی کی طاقت نہیں ہے۔ سو اب جتنا چاہو خود کھاؤ، دوسروں کو کھلاؤ اور گوشت جمع کر کے رکھو۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا گیا کہ کیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 دن سے زیادہ قربانی کا گوشت کھانے سے منع کیا ہے؟ انہوں نے کہا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسا کبھی نہیں کیا، صرف 1 سال اس کا حکم دیا تھا جس سال قحط پڑا تھا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے چاہا تھا اس حکم کے ذریعے کہ جو مال والے ہیں وہ گوشت محفوظ کرنے کے بجائے محتاجوں کو کھلا دیں۔ ام المؤمنین عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتی ہیں کہ ہم لوگ قربانی کے گوشت میں سے پائے اکٹھا کر کے رکھ دیتے، پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم 15 روز کے بعد انہیں کھایا کرتے تھے۔ جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بیان کیا کہ مکہ مکرمہ سے حج کی قربانی کا گوشت ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانہ میں مدینہ منورہ لاتے تھے۔ سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے قربانیوں کے گوشت کے بارے میں سوال کیا گیا۔ انہوں نے کہا، سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کسی سفر سے ہمارے پاس واپس آئے، ہم نے ان کو قربانی کا گوشت پیش کیا۔ انہوں نے کہا، میں اس وقت تک یہ نہیں کھاؤں گا جب تک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پوچھ نہیں لوں گا۔ پھر جب انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پوچھا تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، تم اس گوشت کو 1 ذو الحجہ سے دوسرے ذو الحجہ تک کھا سکتے ہو۔ مذکورہ تمام احادیث سے معلوم ہوا کہ قربانی کا گوشت بندہ خود بھی کھائے، دوست احباب کو تحفہ بھی دے اور صدقہ بھی کرے، ذخیرہ بھی کرے۔ وہ ذخیرہ 3 دن کے لیے کرے یا 3 مہینے کے لیے یا سال کے لیے کرے، جائز ہے۔
لیکن ہر شخص کو چاہیے کہ اپنے آس پاس لوگوں کی ضروریات کو دیکھ لے۔ اگر لوگ قربانیاں کم کرتے ہیں اور ضرورت مند زیادہ ہیں تو بہتر ہے زیادہ تر صدقہ کریں، لیکن اگر قربانیاں کرنے والے زیادہ ہیں اور محتاج کم ہیں تو جتنے دن کے لیے چاہے جتنا چاہے ذخیرہ کر سکتا ہے، اس میں کوئی گناہ اور کوئی حرج نہیں۔ قربانی کا گوشت تھوڑا یا زیادہ خود کھانا یا ذخیرہ کرنا جائز ہے، لیکن بہتر ہے کہ 3 حصے کریں اور پھر اپنا حصہ جتنے دن مرضی کھائے اور ذخیرہ کرے۔ امام احمد رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں، ہم عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما کی حدیث کا مذہب رکھتے ہیں جس میں ہے کہ وہ خود 1/3 کھائے اور 1/3 جسے چاہے کھلائے اور 1/3 مساکین اور غرباء پر تقسیم کر دے۔ ابن مسعود ابن عمر رضی ہیں، یہ سراسر جہالت ہے۔ جب قربانی کے گوشت کے 3 حصے کرنے مستحب ہیں اور پھر اپنا حصہ چاہے تو سال بھر کھائے یا چاہے تو ایک دن میں کھا لے، اس پر بلا وجہ کا اعتراض نہیں کرنا چاہیے۔ ناظرین، گوشت ذخیرہ وہی کرتے ہیں جو درمیانے طبقے کے لوگ ہیں، جو بازار سے خرید نہیں سکتے، اور ان درمیانے طبقے کے لوگوں اور حالیہ دور کے غرباء اور مساکین میں اتنا زیادہ فرق نہیں ہے۔ سچ یہ ہے کہ غرباء اور مساکین کی طرح قربانی کرنے والے اکثر درمیانے طبقے کے لوگ بھی سال بعد قربانی پر ہی جی بھر کے گوشت کھاتے ہیں، اور وہ بھی اپنے تیسرے حصے کا، حالانکہ اس تیسرے حصے میں سے بھی وہ کچھ حصہ ان لوگوں کو بانٹ دیتے ہیں جو مساکین گوشت لینے دیر سے پہنچتے ہیں۔ لہٰذا گوشت ذخیرہ کرنے والوں پر بلا وجہ تنقید نہیں کرنی چاہیے۔ محترم ناظرین، یہ بات بھی یاد رہے کہ ویڈیو کا اصل مقصد گوشت کو ذخیرہ کرنے کی ترغیب دینا نہیں، بلکہ مقصد ان لوگوں کے اعتراض کا جواب دینا ہے جو بلا وجہ قربانی کے گوشت کو ذخیرہ کرنے سے منع کرتے ہیں۔ محترم ناظرین، خلاصہ یہ ہے کہ شروع میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے قربانی کا گوشت 3 دن سے زیادہ ذخیرہ کرنے اور اسے کھانے سے منع کیا تھا۔ بعد میں جب تقریباً ہر شخص قربانی کرنے لگا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے گوشت ذخیرہ کرنے کی اجازت دے دی، لیکن غرباء اور مساکین کو فراموش کر دینا مزاج اسلام کے منافی ہے۔ سورۃ الحج کی آیت 28 اور آیت نمبر 36 میں خود کھانے اور دوسروں یعنی محتاجوں کو کھلانے کی تلقین موجود ہے۔ جن احادیث میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے قربانی کا گوشت ذخیرہ کرنے کی اجازت مرحمت فرمائی ہے، ان میں بھی قربانی کا گوشت دوسروں کو کھلانے کی تلقین ساتھ ساتھ موجود ہے۔ مثلاً صحیح بخاری میں ہے، خود کھاؤ، دوسروں کو کھلاؤ اور ذخیرہ کر لو، اب اجازت ہے۔ لہٰذا جب ذخیرہ کرنے کی اجازت مل گئی تو پھر یہ بات بے مقصد اور بے معنی ہے کہ محرم سے پہلے ختم کرنا چاہیے یا 3 دن سے زیادہ ذخیرہ نہیں کرنا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں دین اسلام کی سمجھ عطا فرمائے، آمین۔ ناظرین، کمنٹ باکس میں اللہ تعالیٰ کے 99 ناموں میں سے کوئی ایک نام ضرور ٹائپ کریں۔ شکریہ۔